like, share and subscribe our channel on Facebook and YouTube for the latest news updates. دوستوں، آپ نے لوگوں کو گھوڑے، ہاتھی، اونٹ، خچر وغیرہ پر سواری کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر کیا آپ نے ایک ایسے بزرگ کے بارے میں سنا ہے جو کہ خون خوار شیر پر سواری کرتے تھے؟ ہاں ناظرین، اور آج بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کی درگاہ پر ایک شیر غیب سے ظاہر ہوتا ہے اور اپنی دم سے درگاہ میں جھاڑو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، یہ اللہ کے ولی کی ایسی شان ہے کہ آسمان کی بجلی بھی ان کے مزار کا طواف کرتی ہے اور بڑے بڑے جادوگر یہاں آ کر اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور اس درگاہ میں کوئی بھی زہریلا سانپ یا بچھو کسی بھی عقیدت مند کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کو نہیں کاٹتا، اور یہ یہاں کی ایک زندہ کرامت ہے۔ تو چلیے انہی بزرگ کی سوانح حیات اور ان کی چند کرامتیں ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کو مل کر اینڈ تک دیکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، آج جس سرزمین پر میں حاضر ہوں، یہ سرزمین ہے ملک ہندوستان کی ریاست کرناٹکا، اور کرناٹکا کا ایک مشہور شہر جسے بسوا کلیان کہتے ہیں، اور بیدر سے تقریباً 80 کلومیٹر کی دوری پر اور گلبرگہ سے بھی تقریباً 70-80 کلومیٹر کی دوری پر یہ بسوا کلیان کا شہر موجود ہے۔ اور بسوا کلیان کے جو مشہور و معروف بزرگ ہیں، جو شہر کے قطب بھی کہلاتے ہیں، حضرت سیدنا تاج الدین راجہ حسن شیر سوار المعروف راجہ حسن باغ سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو حضرت کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ اور بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ میرے ساتھ جو موجود ہیں درگاہ شریف کے سجادہ نشین اور متولی حضرت مولانا ضیاء الحسن جاگیردار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور حضرت کے فرزند اور جانشین مصباح الحسن صاحب اور سید خسرو الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حضرت سے بات چیت ہوئی اور درگاہ کی کافی ساری معلومات حضرت نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو چلیے ناظرین، سب سے پہلے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں۔ میں بالکل درگاہ شریف کے کمپاؤنڈ ہی میں موجود ہوں۔ یہ درگاہ شریف کا تقریباً تیسرا بڑا گیٹ ہے۔ سب سے پہلے ایک گیٹ آتا ہے، اس کے بعد ایک بڑا دروازہ آتا ہے، اور یہ تیسرے دروازے کے بعد درگاہ شریف آتی ہے۔ اس سے پہلے آپ میں سے بھی کئی سارے لوگوں نے یہاں کی فوٹوز وغیرہ دیکھی ہوں گی، میں نے بھی یہاں کی فوٹوز دیکھی تھی، تو صرف یہ درگاہ کی دیکھی تھی اور یہ گمان کیا تھا کہ درگاہ صرف اتنا ہی احاطہ ہوگا، لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا درگاہ کا احاطہ ماشاءاللہ کافی بڑا ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہاں پر مینٹیننس کیا گیا ہے۔ تو چلیے تمام درگاہ کی زیارت میں کرواتا ہوں، اور حضرت کی جو بھی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، انشاءاللہ تمام باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، ہم لوگ آگے ملتے ہیں۔ ناظرین، حضرت کا نام حضرت خواجہ سید تاج الدین شیر سوار چشتی نظامی منوری سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ راجہ باغ سوار کے نام سے مشہور اور معروف ہیں۔ ناظرین، آپ کی پیدائش ملک ایران کے ایک مشہور اور تاریخی شہر سمنان میں ہوئی، اور آپ سادات کے گھرانے میں 699 ہجری یعنی 699 ہجری اسلامک ایئر میں حضرت سید احمد سمنانی کے گھر پیدا ہوئے۔ دوستوں، آپ کے والد محترم کا نام حضرت سید احمد سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ یعنی آپ کی بیوی کا نام حضرت بی بی سکینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ کے دو بھائی بھی تھے، ایک کا نام حضرت سید حسام الدین بنارسی اور دوسرے کا نام حضرت سید شاہ ارزان دیوان ہے، جو کہ جھانسی میں رہنے لگے تھے۔ ناظرین، حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نسبی تعلق خاندان قادریہ سے ہے، لیکن آپ سلسلہ چشتیہ نظامیہ منوریہ میں آپ نے بیعت و خلافت حاصل کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سمنان شہر میں رہا کرتے تھے، آپ کو سلسلہ چشتیہ میں بیعت و خلافت حاصل کرنے کا بڑا ہی شوق تھا، اور اسی سلسلے میں آپ اور آپ کے والدین اور آپ کے اہل خاندان ملک ایران سے ہجرت کر کے ملک ہندوستان تشریف لائے، اور ہندوستان کے دہلی شہر میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ لیکن افسوسناک خبر یہ معلوم ہوئی
کہ جب آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اس وقت تک حضرت نظام الدین اولیاء پردہ فرما گئے تھے اور اس دن آپ کی زیارت کی فاتحہ تھی، اور حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بات کا بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، لیکن آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے یہ بشارت ملتی ہے کہ اے تاج الدین، تم ہانسی شہر چلے جاؤ، وہاں پر تمہاری ملاقات میرے مرید اور خلیفہ قطب الدین منور سے ہوگی اور تمہارا فیض قطب الدین منور ہی کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے یہ بشارت حاصل ہوئی تو آپ فوراً دہلی سے ہانسی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، ہانسی جو ہے ہریانہ اسٹیٹ کا ایک قدیم شہر ہے اور دہلی سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ تو پھر یہاں دہلی سے حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہانسی کے لیے، تو وہاں ہانسی میں آپ کے پیر کو بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بشارت دے دی کہ ایک نوجوان جن کا نام تاج الدین ہے وہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اسے تم اپنا مرید اور خلیفہ بنانا اور اپنا فیض اسے عطا کرنا۔ تو پھر حضرت قطب الدین منور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کو باہر کھڑا کر دیا اور کہا کہ تاج الدین نامی ایک نوجوان یہاں پر آنے والے ہیں، ان کا حلیہ ایسا ہوگا، اور چند نشانیاں بیان کر دیں جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت قطب الدین منور کو بشارت میں بتا دی تھیں۔ جب حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ ہانسی پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت قطب الدین منور کے بیٹے حضرت نور الدین سے ہوئی، تو آپ نے حضرت تاج الدین کو پہچان لیا اور پھر اپنے والد حضرت قطب الدین منور کے پاس لے گئے۔ پھر حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین منور کی بارگاہی میں رہے اور خوب سارا فیض حاصل کرتے رہے۔ تو ناظرین، حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ جو منوری لگایا جاتا ہے وہ نام حضرت قطب الدین منور کی نسبت سے ہی لگایا جاتا ہے۔ حضرت قطب الدین منور رحمۃ اللہ علیہ حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بات ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، جب تم اپنے نفس کو قابو کر لو گے، جب تمہارا قابو اپنے نفس پر ہو جائے گا تو سارے انسان اور حیوانات تمہارے قابو میں آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سید تاج الدین شیر سوار المعروف راجہ باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر حضرت قطب الدین منور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ایک جنگل میں تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درندہ شیر آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے اور یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ مجھ پر سواری کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اس شیر کی بات کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر اس وقت آپ کو اپنے پیر و مرشد کا ایک قول یاد آتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے تاج الدین، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری سواری کے لیے شیر خود تمہارے پاس آئے گا، وہ اس لیے کہ تم نے اپنے نفس کو ایسا موتی و فرما بردار کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس شیر کے اصرار پر آپ اس شیر پر سوار ہو جاتے ہیں اور اس شیر پر سواری کرتے ہوئے ہانسی پہنچتے ہیں اپنی پیر کی بارگاہ میں، اور آپ کو شیر پر سواری کرتا ہوا آپ کے پیر و مرشد پیر طریقت حضرت قطب الدین منور ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے تاج الدین، تم تو شیر سوار ہو، یعنی تم شیر پر سواری کرنے والے ہو۔ تو آپ کے پیر نے جو اس وقت آپ کو شیر سوار پکارا تھا، تو اسی وقت سے آپ کے تمام پیر بھائی اور آپ کے مریدین بھی آپ کو شیر سوار یا باغ سوار کے نام سے پکارنے اور جاننے لگے ہیں۔ ناظرین، 1330 میں بروز عید الفطر
बसवा कल्याण में एक ज़ोरदार बिजली गिरती है और वो बिजली दरगाह शरीफ के पास गिरती है। तो बसवा कल्याण के लोग दौड़ते हुए दरगाह शरीफ पर पहुँचे कि कहीं किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा। तो वहाँ पर आकर के देखा कि ऐसा मालूम हो रहा था कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। तो उन लोगों ने दरगाह में मौजूद लोगों से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई बिजली गिरी थी। तो उन तमाम ज़ायरीन ने कहा कि बिजली गुंबद में दाखिल हुई, मज़ार शरीफ का तवाफ़ करते हुए दरवाज़े से निकल गई। एक नूर की लहर थी जो एक लम्हे में लोगों की नज़रों से ओझल हो गई, गायब हो गई। अल्लाह अकबर। और हज़रत की ये करामत देखी गई कि वो बिजली गुंबद के अंदर मज़ार शरीफ के पास दाखिल हुई, लेकिन मज़ार शरीफ के ग़िलाफ़ या कोई भी फूल जला तक नहीं और उसमें कोई जुम्बिश या हरकत तक पैदा नहीं हुई थी, बल्कि बिजली बाअदब गुंबद में दाखिल हुई और मज़ार का तवाफ़ करते हुए वहाँ से चली गई। शायर बड़ा ही खूब फरमाते हैं कि लेना हो जो भी लीजिए शेर सवार से, बिजली तवाफ़ कर गई जिनके मज़ार से। मशहूर वाक़या है करामत बरोज़ ईद, बिजली तवाफ़ कर गई इनके मज़ार का। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, जब हज़रत शेर सवार रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी पीर की बारगाह में मौजूद थे तो आपके पीर ने फरमाया था कि बेटा, मैं खलवत में रहता हूँ और जलवत के लिए मैंने तुझे तैयार किया है। मुझे जो भी इल्म अता हुआ है वो मैंने तुझे नवाजा है और ये इल्म तू लोगों तक पहुँचाएगा। सुभान अल्लाह। फिर हज़रत ताजुद्दीन शेर सवार रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म पर हरियाणा हांसी से निकलकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सफ़र करते हैं और दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत करते हैं। और साथ ही साथ कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र वग़ैरह में कई जगहों पर आपने चिल्ला भी फरमाया। और हज़रत शेखुल मशाइख हज़रत ख्वाजा अबुल हसन जागीरदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तहक़ीक़ के मुताबिक हज़रत सैयद ताजुद्दीन शेर सवार अलमारूफ़ राजा बाग सवार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुल्क भर में 700 से भी ज़्यादा चिल्लेगाह मौजूद हैं और कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वग़ैरह में सबसे ज़्यादा आपकी चिल्लेगाह मौजूद हैं। और आपकी इतने सारे चिल्लेगाह और मकामात होने की वजह से अक्सर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका असल मज़ार कहाँ पर है। और नाज़रीन, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपकी असल मज़ार शरीफ यही है जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। मोतबर असनादात वो तवारीख़ की कुतुब से यही साबित होता है कि आपकी आखिरी आरामगाह कल्याणी शरीफ दक्कन अलमारूफ़ बसवा कल्याण ज़िला बीदर कर्नाटक ही में मौजूद हैं और इसी दरगाह शरीफ की आप ज़ियारत कर रहे हैं। नाज़रीन, जब हज़रत ताजुद्दीन शेर सवार रहमतुल्लाहि ताला अलैह कल्याणी पहुँचे यानी बसवा कल्याण पहुँचे तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जादूगर रहा करता था जो अपने जादू से यहाँ के लोगों को परेशान किया करता था। वो अपनी जगह पर बैठ कर के अपनी जादू से एक झोली हवा में भेजता और वो झोली जो है लोगों के दुकानों और मकानों के पास आती थी हवा में लटकी हुई। तो लोग उसमें अपना रुपया, पैसा और दीगर चीज़ें डाल देते थे और फिर वो झोली उस जादूगर के पास चले जाती। ये चीज़ जो है रोज़ाना का मामूल था। लेकिन जब हज़रत राजा बाग सवार रहमतुल्लाहि ताला अलैह कल्याणी तशरीफ़ लाए तो लोगों ने आपके चेहरे की नूरानियत को देखा, आपकी बुज़ुर्गी को जाना और आपकी बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर, इस जादूगर से हम बड़े परेशान हो चुके हैं, आप हमें इस जादूगर से नजात दिलवाएं। तो हज़रत ने फरमाया कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें इस जादूगर से बचाऊंगा। अगले दिन जब वो जादूगर की बोरी हवा में लटकी हुई लोगों के पास आई तो हज़रत के हुक्म से वो झोली वहीं पर रुक जाती है। जादूगर अपनी जादू से पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी झोली को अपने पास वापस बुलवाए, लेकिन वो झोली अपनी जगह से टस से मस नहीं होती क्योंकि वो हज़रत के हुक्म पर वहीं पर रुक गई थी। तो जादूगर गुस्से में भरा हुआ वहाँ पर आता है और हज़रत पर अपने जादू के पूरे वार आजमाता है, लेकिन हज़रत पर उसके जादू का कोई भी असर नहीं होता।
بلکہ اس کا وار اسی پر واپس لوٹتا ہے۔ تو وہ بھاگتا ہوا حضرت کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں مان گیا کہ آپ مجھ سے زیادہ باکمال ہیں، مجھ سے بڑے جادوگر ہیں، میری جھولی مجھے واپس دے دیجئے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم جادوگر نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے فقیر ہیں، وہ غریب نواز جن پر جوگی جے پال نے جادو کی اور ناکام رہا، خدمت میں پہنچ کر قدم بوسی کی اور جادوگری چھوڑ کر حضرت کا خادم بن گیا اور دین و ایمان کو قبول کر کے عبداللہ بیابانی بن گیا۔ میں بھی تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو یہ جادوگری چھوڑ دے اور دین اسلام کو قبول کر اور اللہ کا نیک بندہ بن جا۔ حضرت کی باتوں میں ایسا اثر تھا اور ایسی تاثیر تھی کہ وہ بڑا جادوگر توبہ کرتا ہے اور دین اسلام کو قبول کر کے نیک انسان بنتا ہے اور حضرت کا سچا غلام بھی بن جاتا ہے۔ اور آج بھی حضرت کی بارگاہ میں یہ کرامت ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ جن پر بھی کسی بھی طرح کا جادو ہو جاتا ہے تو حضرت کی بارگاہ میں آنے کے بعد ہر طرح کا جادو ٹوٹ جاتا ہے اور اس شخص کو شفا مل جاتی ہے۔ ایک اور زندہ کرامت آج بھی آپ کو اس درگاہ شریف میں دیکھنے کے لیے ملے گی کہ کوئی بھی زہریلا سانپ ہو یا بچھو ہو وہ آپ کو درگاہ شریف کی احاطے میں نہیں کاٹتا ہے۔ بارہا ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب درگاہ شریف کے خادمین درگاہ شریف کو کھولتے ہیں تو مزار شریف کے پاس سے کئی زہریلے سانپ نکلتے ہیں جو غلاف کے اندر موجود ہوتے تھے، لیکن جب عام لوگوں کی زیارت کا وقت ہوتا تو وہ سانپ بغیر کسی کو تکلیف دیے وہاں سے چلے جاتے، اور سینکڑوں سالوں سے آج تک ایسا نہیں دیکھا گیا کہ کسی بھی سانپ یا بچھو نے درگاہ شریف پر آئے ہوئے لوگوں کو کاٹا ہو یا تکلیف پہنچائی ہو۔ ناظرین، اس درگاہ کا عرس شریف ہر سال شوال کے مہینے کی 21، 22 اور 23 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے، یعنی رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا، اس کی 21، 22 اور 23 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت راجہ باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ کی کل عمر شریف 99 سال 7 ماہ 15 دن کی ہوئی، یعنی 99 ایئرس 7 منتھ 15 ڈیز کی آپ کی ایج ہوئی، اور آپ کا وصال 799 ہجری مطابق 1397 عیسوی میں ہوئی، اور آپ کے وصال کو آج 1443 ہجری میں 644 ایئرس ہو چکے ہیں۔ ناظرین، حضرت سید تاج الدین شیر سوار المعروف راجہ باغ سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح اور آپ کی کرامتیں جو ہیں بے شمار ہیں، جو کہ اس مختصر سے ویڈیو میں تمام چیزیں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی سوانح پر اور آپ کے تعلیمات اور آپ کی اور کرامتوں پر ویڈیو بنانے کی میں کوشش کروں گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل ویل آف اسلام کو جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ نیچے جو سبسکرائب بٹن کے بغل میں آپ کو جوائن بٹن نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل کا ممبرشپ لے سکتے ہیں اور ویل آف اسلام سپورٹرز بن سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم نیکسٹ جو بھی درگاہ شریف کی زیارت کے لیے جائیں گے تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ کئی سارے عاشقان اولیاء نے ہمارے چینل کو جوائن کیا ہے اور ویل آف اسلام سپورٹرز بن چکے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ بھی ویل آف اسلام سپورٹرز بن سکیں۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، الحمدللہ آپ نے حضرت کی درگاہ کی زیارت کی اور حضرت کی جو کرامتیں تھیں اور سوانح حیات تھی آپ نے سماعت فرمائی، اور ابھی بھی ہم یہاں پر آفس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سینکڑوں سال پرانی یہ عمارت ہے، تو اسی کو جو ہے اپنے اجداد کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے حضرت نے اسی کو اپنا آفس روم بنایا ہوا ہے۔ درگاہ شریف کا یہ آفس روم ہے۔ تو ابھی حضرت سے کافی ساری باتیں ہوئی، حضرت نے کافی ساری جانکاری حضرت کے بارے میں ہمیں دی، حضرت راجہ باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جب بھی آپ کو موقع ملے تو اس دربار میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ درگاہ شریف کا ایڈریس اور گوگل لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے اولیاء کرام کے صدقے سے اور خصوصیت کے ساتھ حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے ہم سبھی کو اور آپ سبھی کو سلامت رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔